ए जिया में साहेब साथे सहेल की धा मारो नर अली बेठा बाग आशा अनंत रड़िया मन हरख्या आशा अनंत रड़िया मन हरख्या इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविंद बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हकीकती बहनों, इस वक्त हम समर छाटा की मजलिस में शामिल हैं। इसे तीसरी तारीख की मजलिस भी कहते हैं। इस मजलिस के अलावा हमारे पास दीगर मजालिस भी मुनाक़द की जाती हैं। इन तमाम मजलिसों का कोई न कोई सिग्निफिकेंस है, इनकी इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह पर। हर मजलिस का अपना अपना एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। जैसे कि हम चांदरात की मजलिस को उठा लें। 1894 में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने बम्बई में इस मजलिस की बुनियाद रखी। और जैसे आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता साल हमने इस मजलिस की सेंटेनरी भी मनाई थी, क्योंकि इसको 100 साल पूरे हो चुके थे। वहां हर इतवार को मजलिस होती थी और मौला ने फरमाया कि हर इतवार को मजलिस होती है, अच्छा है, लेकिन बम्बई के तमाम पंजे भाई मिलकर चांद रात के दिन मजलिस करें और फिर इस मजलिस के कुछ उसूल बताए। और खास तौर पे रूहानी सवाब के लिए, यानी कि जो भी इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, जैसे मौला ने फरमाया कि इसकी मजलिस आने वाली चांद रात के मजलिस के साथ में की जाए और इनके हक में दुआएं मांगी जाए, ताकि इसका सवाब मोमिन को पहुंचे, उस रूहानी को पहुंचे जो इस दुनिया से रहलत कर गए हैं। और इस मजलिस के पीछे मौला का एक खास अहम जो मकसद था या मौला की एक ख्वाहिश थी, वो ये थी कि हमारा कोई भी मुरीद गुनहगार होकर इस दुनिया से गुजर न जाए। मौला ने फरमाया हमें उसी वक्त खुशी होगी, यानी कि मोमिन एक पाक साफ जिंदगी गुजार कर आखिर में अपने गुनाहों की माफी मांगकर इस दुनिया से जाए, पाक रूह के साथ में, साफ रूह के साथ में। मौला की ये ख्वाहिश थी। इस तरह हमारे पास पहले बहुत सारी मजालिस हुआ करती थी। आज हमारे पास आम पंजे भाई और पंजे बहनों की मजलिस होती है। कुछ साल पहले मुख्तलिफ दिनों में कुछ मजालिस होती थी। जैसे हम बम्बई की बात करें तो वहाँ जूनागढ़ के पंजे भाई, अमरेली के पंजे भाई, धारीवाला पंजे भाई, मिर्ची मसाला पंजे भाई वगैरह वगैरह बहुत किस्म की मजालिस होती थी। हमारे पास साफ सफाई पंजे भाई, सत्संग पंजे बहनों वगैरह की मजलिस होती थी। जब मौला की हुजूर में बातें रखी गई कि खुदावी ने इसमें इतनी हाजिरी नहीं होती है, तो मौला ने फरमाया इतनी सारी मजालिस करने की जरूरत क्या है, ये तमाम मजालिस को आप इसमें मर्ज कर दे। और इस वजह से हमारे पास ये तमाम मजालिस को एक मजलिस करार दी गई और इसका नाम आम पंजे भाई या आम पंजे बहनों के रखा गया। मकसद ये है कि जमात ज्यादा से ज्यादा इसमें हाजिरी दे, ताकि जमात खाना जिंदा रहे, जमात खाना आबाद रहे। आप कहेंगे
کہ میں جماعت خانے کے آباد ہونے کی اور جماعت خانے کے زندہ رہنے کی باتیں کرتی ہوں. کیوں ایسی باتیں کرتی ہوں؟ اگر کوئی جماعت خانے میں آئے گا نہیں تو جماعت خانے میں رونق کیسے رہے گی؟ ہم مولا کا نور جو ہمیشہ جماعت خانے میں موجود ہوتا ہے اس سے آباد کیسے ہوں گے؟ ہم جماعت خانے میں جتنا زیادہ آئیں گے، جتنی اچھی تعداد میں آئیں گے اور ہمارے مذہب کو ہم جتنا سمجھیں گے، ہماری روح اتنی پرواز کرے گی. چاند رات عام پنجے بھائی کی مجلس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دیگر مجالس ہوتی ہیں. ہم تھوڑی سی ان مجالس کی اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ مجالس ہمارے پاس خدمت کی ہیں، کچھ مجالس روحانی ثواب کی ہے، جیسے کہ میں نے چاند رات کی مثال دی، اور آخر میں ہم سمر چھاٹا کی مجلس پر آئیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج جس مجلس میں ہم شامل ہیں اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، اس کے لیے مولا کی کیا ہدایت ہے. جیسے ہمارے پاس 5-12 سال کی اور لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس ہوتی ہے اور فردر دوسری جو مجالس ہوتی ہیں یہ خدمات کی مجلس ہے. جیسے مولا نے فرمایا کہ آپ کے باپ دادا ہمارے دادا یعنی امام حسن علی شاہ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یہ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا ہمارے دادا کے پاس آپ کے بزرگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ماضی میں پاسٹ میں ہمارے اماموں کے پاس بادشاہت تھی، راجدھانی تھی، وہ راج کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، اور اس وقت مومنین مختلف طرح سے خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سر کی بھی قربانی دیتے تھے. وہ ثواب ہم کو کیسے ملے؟ مولا نے فرمایا کہ آپ 5 برس تک مولا کے گھر کی آنرری خدمت کریں تو آپ کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسے آپ نے 5 برس سیوا کی. اب یہ زمانہ فرق تھا. مولا نے فرمایا کہ آپ کی جو کمائی ہے اس میں سے 100 روپیہ بازو پر رکھے، 5 سال کے 500 روپیہ جمع ہو مولا کے حضور میں آپ رکھے، ثواب ہم آپ کو وہی بخشیں گے. اسی طرح مومنین کو برکت ہوتی گئے، کیونکہ قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مال میں سے جب وہ تیرے پاس پیش کرتے مال، صدقے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ، خدمت کے طور پہ، کسی بھی طور پہ، ان کے مال میں سے کچھ مال تو لے لے اور ان کے باقی مالوں کو تو پاک و پاکیزہ کر دے. نہ صرف اتنا لیکن ان کے لیے تو دعائیں فرما تاکہ تیری دعا میں ان کے لیے سکون ہے. سکون میں برکات بھی ہے، سکون میں روحانی سکھ بھی ہے، سکون میں جسمانی سکھ بھی ہے. اور مومنین جب ہر طرح سے ترقی کرتے رہے، آباد ہوتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ 5 برس تو کافی نہیں ہے. مولا کے حضور میں گئے، مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مزید 7 سال آپ سیوا کریں. یوں یہ 5 اور 12 سال کی مجلس ہوئی، جس کو ہم نومی رات بھی کہتے ہیں. نومی رات اس لیے کہتے ہیں کہ چاند رات کے بعد یعنی مسلم مہینے کے بعد یہ 9ویں تاریخ کی مجلس ہوتی ہے، اس لیے اس کو 9ویں رات کی مجلس کہتے ہیں. اور یوں دیکھیں مومنین سیوا کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ 5 سال 12 سال تو کافی نہیں ہے، خداوند ہم زندگی بھر کی سیوا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مولا نے فرمایا 50 سال تک 100 روپیہ سائٹ پر رکھے. مولا نے فرمایا آج اتنی جماعت نے ترقی کی ہے لیکن ہم ٹوکن کے طور پہ وہی چیز رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی سکون ہو، آپ کو وہی اجر ملے جو آپ کے بزرگوں نے جماعت کی سیوا کرتے ہوئے، امام کی سیوا کرتے ہوئے پایا تھا. اور یوں ہمارے پاس لائف ڈیڈیکیشن اور پھر اس کے بعد میں یہ مجلس چلی گئی. دوسری ایک مجلس جو اہم مجلس ہمارے پاس ہے، جو صرف اور صرف روحانی ترقی کی مجلس ہے، اور وہ ہے بیت الخیال کی مجلس، صرف روحانی ترقی کے لیے. اب دیکھیں کہ جماعت کو ایسا فخر نہ آ جائے کہ ہم تو فلانی مجلس کے ممبر ہیں، اس لیے مولا نے وہاں پر بھی بندگی کا کانسیپٹ رکھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی بندگی میں بیٹھے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صرف پیسہ نہیں لیکن اس کے ساتھ روحانی ترقی ہمارے مذہب میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس لیے وہاں پر بھی تھوڑی سی بندگی ہے تاکہ ہم یہ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہمیں بندگی کا ملتا ہے ایسی خدمات کی منڈلیوں میں یا مجالس میں،
تو ہم مولا کے خیال میں بیٹھ کر مولا کے اپنی روح کے لیے ہم سوچتے رہے کہ یہ بھی ہمارے مذہب کی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی روح کے لیے غور و فکر کریں اور روح کو وہاں لے جائے جہاں سے ہماری روح آئی ہے۔ ان ہماری خدمت کی منڈلیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مجلس جو خاص طور پہ کراچی میں اور کراچی میں ہمارے درخانہ جماعت میں واقع ہوتی ہے، جسے روشنی سسٹرہڈ کہتے ہیں، روشنی پنجے بہنوں کی مجلس کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب ہندوستان سے جماعت یہاں پر آئی تو آپ کو پتا ہے کہ شروع میں وہی لوگ آگے آئے تھے جن کے پاس کچھ پیسے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ لوگ جماعت خانے کی طرف اتنے رجوع نہیں ہوتے تھے۔ مولا کے حضور میں باتیں رکھی، مولا نے فرمایا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ قائم کرے وومن کی، عورتوں کی، تاکہ ان کو مذہب کی طرف تھوڑا خیال آئے اور وہ آگے بڑھے۔ ان کی کوئی ایکٹیویٹی بڑھی، ان کو انٹرسٹ بڑھا، جماعت میں آتے گئے، ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم جماعت میں کوئی اپنا کنٹریبیوشن دے، کوئی فنڈ فاڑا دے، تو یوں کچھ نہ کچھ وہ کام کرتے رہے۔ جب مولا کی ایک مرتبہ یہاں پر تشریف آوری ہوئی، مولا کے 48ویں جامع میں، امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جامع میں مولا کے حضور میں بات رکھی گئی۔ ہو سکتا ہے شاید 5ویں تاریخ تھی، وہ میں نہیں بھولتی ہوں، تو مجھے بزرگ نے جو بتایا وہ 5ویں تاریخ تھی، انگریزی مہینے کی، انگلش مہینے کی 5ویں تاریخ تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھے ہیں، آج کے دن ہر مہینے میں آپ ایک مجلس منعقد کریں، دیکھو اس کا نام روشنی رکھے۔ آپ کو معلوم ہے روشنی کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کا مطلب وہ ہے کہ خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی پہنچاتے، اور آپ کو پتا ہے کہ کافی جماعت میں جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی تھی فنڈ فاڑے میں، روشنی پنجی بہنوں نے اپنا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے، اور ابھی تک یہ مجلس یہاں پر جاری ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ستی ماہ کا روزہ ہوتا ہے، جو دنیا میں ہر جگہ پر نہیں ہوتا۔ اس کو ستائی ماہ کہتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ 5-12 سال کی مجلس، جس کو 9ویں رات کی مجلس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلم مہینے کی 9ویں تاریخ کو منعقد ہوتی ہے، اسی طرح اس کو ستائی ماہ یعنی 7ویں تاریخ کا روزہ۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہم اتنا نہیں جاتے کیونکہ بہت ہی مختلف ہے، اور آپ دیکھیں پہلے قصے کہانی وغیرہ پڑھتے تھے کیونکہ وہ بے بنیاد تھی، اس لیے مولا نے اس کو ہٹا دی۔ مولا نے فرمایا جماعت خانے میں آؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، دعا تسبیح پڑھ کے اور آپ اس کو ختم کر دیں۔ دیگ وغیرہ لانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیگیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو حیات نہیں ہے۔ ہم تو مولا کے روحانی بچے، امام کے مرید ہیں، امام ہمیشہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، امام کے حضور میں ہم مہمانی ضرور پیش کرتے ہیں، دیگیں پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا خیال رہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ مولا کے حضور میں آئے، مہمانی لے کر آئے، ہم مولا کو مہمانی پیش کرتے ہیں لیکن دیگیں پیش نہیں کرتے ہیں۔ دیگ کا کانسیپٹ بہت ہی مختلف ہے، پہلے بھی جماعتوں کو بتایا جائے۔ اس کو اسی لیے 7ویں تاریخ کا روزہ یعنی ستائی ماہ، کوئی ستی عورت یا مومنہ عورت کا بات نہیں، لیکن چاند رات کے بعد میں، مسلم مہینے کے بعد میں یہ 7ویں تاریخ کے دن آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ سمر چھاٹا کی مجلس ہوتی ہے جس کو 3ری تاریخ بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مجلس منعقد ہوئی وہ 3ری تاریخ ہوگی اور اس لیے اس کو 3ری تاریخ بھی کہتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں بمبئی میں خاص طور پہ والکیشور پنجے بھائی اور والکیشور پنجے بہنوں کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، اور یہ مجلس مولا کے بنگلے میں ہوا کرتی تھی۔ والکیشور نام کی جو جگہ ہے وہاں مولا کا بنگلہ تھا، مولا وہاں پر قیام پذیر تھے، مولا وہاں پر رہتے تھے اور مولا کے حضور میں یہ مجلس ہوا کرتی تھی۔ بعد میں یہ درخانہ جماعت میں شفٹ ہو گئی اور یہ مجلس مولا کے حضور میں ہر سیزن کے جو تازہ فروٹ تھے وہ لے جا کے پیش کرتے تھے اور بہت ہی لمیٹڈ اس کے ممبرز ہوا کرتے تھے۔ آج کراچی میں میٹروپول فروٹ بردرہڈ کی جو ہمارے پاس مجلس ہوتی ہے، یہ اسی کے ایک لنک ہے کہ ہر سیزن کا فروٹ وہ مولا کے حضور میں اس وقت پیش کرتے تھے جب مولا میٹروپول میں یہاں پر رہتے تھے، جب کراچی تشریف لاتے تھے اور میٹروپول میں ہوتے تھے، میٹروپول میں مجلس منعقد ہوتی تھی، اور ابھی یہ جاری ہے۔ بہت ہی لمیٹڈ ممبرس اس کے ہیں اور مولا کو سیزن کے حساب سے فروٹ وغیرہ یہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمر چھاٹا کی مجلس ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والکیشور کی پنجے بہنوں یا پنجے بھائی کی مجلس، والکیشور کہتے تھے امام کے بنگلے کو اور امام کی حضور میں ہونے والی مجلس۔
अफ्रीका साइड में हमारी बहनों की एक मजलिस होती है जो इसी तरह की अहमियत रखती है, जिसमें हुजूर पंजे बहनों की मजलिस कहते हैं। यानी मौला के हुजूर में, चूंकि वो दूर थे तो मौला ने वहाँ वालकेश्वर नाम तो नहीं दिया, इसको हुजूर पंजे बहनों की मजलिस कहते हैं। और वो मौला की हुजूर में बैठने वाली पंजे बहनों कहलाती हैं। अब हम आज की मजलिस पर आते हैं कि इसको समर छाटा क्यों कहते हैं। जहां तक बुजुर्गों ने बात बताई, गालिबन 1920 का वक्त था और उस वक्त इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि कराची के बगीचा जमात खाना, यानी आज का जो दरखाना जमात खाना, जिसको हम गार्डन जमात खाना भी कहते थे, वहां पर मौला तशरीफ लाए और बैतुल ख्याल के पंजे बहनों की मेहमानी थी। क्योंकि उस वक्त बैतुल ख्याल के पंजेबार और पंजे बहनों की मुख्तलिफ यानी कि अलहदा टाइम पर मजालिस हुआ करती थी और मौला के हुजूर में इनकी मेहमानी थी। 2-3 बातें उस वक्त पेश आई, दूसरी बात मैं बाद में जमात को बताऊंगी। लेकिन उस वक्त मौला के हुजूर में यह अर्ज किया गया, क्योंकि ये जमाना था जब साइंस ने, मेडिकल ने इतनी तरक्की नहीं की थी, हमारे पास मैटरनिटी होम जैसी कोई चीज नहीं थी उस जमाने में। हमारी बहुत सी औरतें प्रेगनेंसी में इंतकाल कर जाती थी और मौला के हुजूर में बात रखी गई कि खुदाविन बहुत औरतें और बहुत बच्चे इसे इंतकाल कर जाते हैं। औरतें इस हालत में चली जाती हैं, इनके पास दुआ मांगने का या अपने गुनाह की शिफायाबी के लिए कोई वक्त नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि वो पाक और साफ किस तरह जाए। मौला ने फरमाया नजदीक आओ, हमारे हुजूर में आओ और करीब आओ। कहते हैं मौला ने बिल्कुल अपने पैरों के करीब हमको बुलाया, नजदीक बुलाया, एक बड़ा प्याला पानी का मंगाया। मौला ने उसमें अपना पूरा हाथ डाला, पूरा हाथ डाल के मौला ने हम तमाम पंजे बहनों के ऊपर छिड़काव किया पानी का। और जब मौला छिड़काव करते थे उस वक्त मौला फरमाते थे समर छाटा, समर छाटा, समर छाटा, यानी कि आखिरत के छाटे हम आपको देते हैं। समर तोहफे को कहते, तोशे को कहते, भाते को कहते, जो रास्ते में हम खाना पीना लेके जाते हैं, फल को कहते हैं। मौला ने फरमाया हम आपको बख्श देते, हम आपको बख्श देते। देखो ये मजलिस आप करें और इसके अंदर हम आपके गुनाह बख्श देते। मौला ने फरमाया आज तो हम बच्चों को देखते हैं, लेकिन उस जमाने में बच्चों को दाखिल नहीं करते थे, बैतुल ख्याल के मेंबर को इसमें दाखिल करते थे और बालिग लोगों को दाखिल करते थे। कम से कम 14, 15 या 18 साल की उम्र हो जाती थी, इसके बाद में लड़कियों को दाखिल करते थे। आज की तरह बच्चे नहीं थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समर छाटा, समर छाटा, समर छाटा। और हो सकता है कि चांद रात के बाद 3 तारीख होगी और ये इतनी अहम मजलिस थी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए इसको हर महीने नहीं करते, हर 2 महीने में एक करते, ताकि इसमें अच्छी तादाद में हाजिरी हो, अच्छी तरह हाजिरी हो। आज हम इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं तो हमें पता चलता है कि उस जमाने में औरतों को किस तरह आगे आने की एक ख्वाहिश थी। ख्वाहिश आज भी है, लेकिन हमारे कमिटमेंट इस तरह के हो गए हैं कि हम इतने आगे आने की कोशिश शायद नहीं करते, या तो हम अपने आप को भूल बैठे हैं। तो ये इस मजलिस का सिग्निफिकेंस है कि जो औरतें या जो कोई ऐसी हालत में गुजर जाते हैं कि इनके पास गुनाह के माफी मांगने का भी वक्त नहीं होता, मौला ने फरमाया हम इनको बख्श देते हैं। समर छाटा, समर छाटा, समर छाटा, मौला ने फरमाया। इस तरह ये मजलिस की शुरुआत हुई है। उसी अरसे में बैतुल ख्याली की पंजे बहनों जो मौला के हुजूर में बड़े कांगवे के लिए यानी इसमें आजम बोल की बख्शिश लेने के लिए गई हुई थी, मौला के हुजूर में बैठी थी। और आप फरमान में देखेंगे तो इसमें जिक्र है कि बहुत ही ज्यादा गहरे डार्क कलर के और जरी वाले भरे हुए कपड़े पहनकर मौला के हुजूर में बैठी थी। मौला ने फरमाया कि आप ऐसे कीमती कपड़े पहनकर अपने इमाम के सामने आकर बैठे हैं। मौला ने फरमाया हमें अच्छा नहीं लगता। देखो इतने डार्क कलर के कपड़े जमात खाने में क्यों पहनकर आते हैं, ये तो मातम का कलर है। मौला ने फरमाया मातम का कलर है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे कलर हैं। मौला ने फरमाया जो आपकी रूह को और आपके जिस्म को दोनों को अच्छे लगते हैं। मौला ने फरमाया आपको देख के गरीब खर्च करेंगे। आप आगे आए तो अच्छे सादा सिंपल कपड़े पहनकर आगे आए और इंग्लिश कलर के सादे कपड़े पहने। जहां कपड़े की बात निकली है, मैं माजरत के साथ एक छोटी सी अर्ज आपको करना चाहती हूँ कि जब हम जमात खाने में आते हैं, पीरों ने हमको जमात खाने के आदाब दिए हैं। हमारा जो लिबास है
وہ جماعت خانے کے آداب میں شامل ہیں. اگر ہم پاکستانی لباس پہنتے ہیں، ہمارے پاس اچھا خاصا دوپٹہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جب ہم مولا کے گھر میں آتے ہیں ہمارے سر کو ہم کور کر کے آئیں گے، تو اس میں ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہمارے اندر اس جسم کے برتن میں ہم نے جو کچھ بھی بھرا ہے وہ باہر آتا ہے، وہ نکلتا ہے. ہمارے ہمبلنس کی ایک نشانی ہے کہ مولا کے گھر میں آتے ہیں، سب کچھ سپرد کر کے جھک کر مولا کے گھر میں ہم بیٹھتے ہیں. ہم یہ جتاتے ہیں کہ مولا ہم کو تیرے گھر سے بہت لگاؤ ہے، تیرے گھر سے ہماری عزت ہے، اور جو لباس ہم نے پہنا ہے اس لباس کو ہمارا دل بھی ہم ریفلیکٹ کرے. اس طرح کا ہمیں تو پاور دے، اس طرح کی ہمیں طاقت دے. جماعت خانے کے آداب میں یہ تمام چیزیں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے ہیں وہ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں. بہت زیادہ ہم روڈ دکھائی دیتے ہیں جب ہم اس طرح کندھے کے اوپر صرف دوپٹہ رکھ کے جماعت خانے میں چلے آتے ہیں. ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن امام کے گھر کے کچھ آداب ہے. اگر ہم اچھی طرح سے آئے تو یہ جماعت کی شوبھا ہے، یہ جماعت کی زینت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اچھا ہے. شروع میں جو گنان کا پاٹ میں نے پیش کیا، امے صاحب ساتھے سہیل کیدا، کیونکہ یہ حضور میں بیٹھنے کی بات ہے. پیروں نے ہمیں اس زمانے میں بتا دیا کہ ہم نے مولا کے ساتھ میں سیر کی، اور میرا مولا تو باغ میں بیٹھا تھا، بغیچے میں بیٹھا تھا، یعنی بغیچے کے جماعت خانے میں مولا تشریف فرما تھے، اور وہاں یہ سمر چھاٹا کی مجلس ہم کو ملی ہے، ہمارے آخرت کے ثواب کے لیے ملی ہے. تو جتنا ہو سکے اتنا اچھی طرح سے ہم اس مجلس میں شامل ہو، اس میں حاضری دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہماری مجالس ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور کوئی بھی چیز ہمارے مذہب میں امام کے فرمان کے خلاف نہیں ہوتی ہے، مولا کی گائیڈنس کے مطابق ہوتی ہے. جتنی اچھی تعداد میں ہم اس میں آئیں گے، جو آج نہیں آئے ہیں ان کو بھی آپ یہ میسج پہنچا دیں. آخر میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت ہی اچھی تعداد میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس مجلس میں جماعت اتنی اچھی تعداد میں نہیں آتی ہے، کوئی بھی وجہ ہوگی، لیکن آج اتنی اچھی تعداد میں آپ نے حاضری دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مولانا حاضر امام گج جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے، گج جماعت کا ایمان سلامت رکھے، گج جماعت کو حقیقی سمجھ عطا کرے، صبح شام جماعت خانے آنے کی ہمت عطا کرے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گج جماعت کے ہے زندہ قائم پایا.